تو اگر میں اپنی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر رہی ہوں تو میں اوروں کی زندگی میں بھی خوشیوں کے رنگ بھروں، اور وہی ایک باعث تسکین ہے جو میرے لیے ہے کہ میں نے لوگوں کو بڑے اچھے ان کو ایڈوائس دیے، بڑی اچھی ان کے لیے کیا، ان کا وقت ان کا ساتھ دیا۔ ابھی تو لگتا ہے جیسے ہم بے حس ہو گئے ہیں، نہ ہمارے پاس جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ کوئی خیالات ہیں۔ سب کچھ جو ہے خوبصورت خواب، محبتیں، یادوں کی پرچھائیاں سب زندگی سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی افراتفری کے درمیان ایک دم سے بیرونی دنیا کا شور اچانک تھم سا جاتا ہے، اور دل کی آوازیں اچانک اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اور کوئی آواز باقی نہیں رہتی۔ بیتے ہوئے دن ایک ایک کر کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں، یادیں پرچھائیاں بن کر آنکھوں میں اتر آتی ہیں، کبھی پھول بن کر جاتے ہیں، کبھی چراغ، کبھی گھپ اندھیرا۔ بلکہ میرے معاملوں میں خوابوں کی بڑی حقیقت ہے، حیثیت ہے، کیونکہ زندگی بھر میں نے بڑے خوبصورت خواب دیکھے ہیں، اور ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ یہ جو خوابوں کی دنیا ہے یہی اصل دنیا ہے۔ یہ جو خوبصورتی میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو میرے ساتھ چل رہی ہے ایک خوبصورت دنیا، یہی میری دنیا ہے، دوسری کوئی میری دنیا نہیں ہے۔ میں اپنی کہانی لکھنا چاہتی ہوں، لکھنا چاہتی ہوں، اور ہر بار ڈائری اٹھاتی ہوں، قلم اٹھاتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو واپس رکھ دیتی ہوں۔ کیونکہ اگر میں سچائی سے لکھوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کہانی میں بہت سوں کے نام آئیں گے، آپ کے بھی نام آئیں گے، کچھ اپنوں کے نام آئیں گے، کچھ غیروں کے نام آئیں گے۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں کو برا لگے گا کہ ہمارے نام اس میں آئے ہیں، یا ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن میں اگر دکھاؤں تو میں اس معاشرے کے لوگوں کی اصل تصویر دکھانا چاہوں گی کہ یہ لوگ کس طرح لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم سیدھی سادی لڑکیاں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، ہم بیوقوف ہوتے ہیں بہت، اور یہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ یہ پہلی نظر میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے کام کس طرح آ سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی ماضی کا البم کھولوں تو اس میں مجھے ایسی تصویریں ملیں گی کہ جن کو دیکھ کر مجھے یادوں کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے، اور اس میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، مگر دکھ اور غم زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں ایک بہت
بیوقوف اور سیدھی سادی لڑکی رہی ہمیشہ، اور اسی لیے میں نے دھوکے بہت کھائے ہیں، لوگوں نے مجھے بہت دھوکے دیے ہیں۔ جن لوگوں نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور جو ساتھ چلے وہ اس طرح ساتھ چلے کہ جیسے ہم پر احسان کر رہے ہوں۔ آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہوتی ہے، لیکن ہماری خوشی میں آپ کی خوشی نہیں ہوتی۔ میں لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھتی ہوں، برائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس خوبصورت دنیا کو دیکھتی ہوں، اور بند آنکھوں سے برے خواب دیکھتی ہوں۔ آپ میری زندگی میں آئے، آپ میری زندگی میں ساتھ چلے، ہم ساتھ چلے، ہم نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں چلتے چلتے بہت جگہ ٹھوکر لگی، اٹھنے کا وقت نہیں ملا۔ آپ نے کہا تم ساتھ نہیں چل سکتی تو مت چلو۔ آپ نے جو دل دکھایا، جب دل دکھایا، جب آپ کے تلخ الفاظ کانوں میں جیسے تیر کی طرح لگے، وہ تلخ الفاظ ابھی تک چل رہے ہیں۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کچھ کہہ دیتے ہیں اور میں سن کے چپ ہو جاتی ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی میرے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میں لڑائی جھگڑے کرنے کی قائل نہیں ہوں، میں خاموش زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس زندگی کو اگر پرکھا ہوتا، مجھے اگر صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا، تو آپ کو پتہ چلتا کہ میں کیا ہوں۔ میں تو بہت آسانی سے زندگی گزارنے والی عورت تھی، مجھے آپ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں ایک خاموش مجسم بن گئی ہوں، خاموش مجسمہ بن گئی ہوں، جس کے نہ کوئی احساسات ہیں نہ جذبات ہیں۔ جو خیالات ہیں وہ میں بول دیتی ہوں، اور میں یہی کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، مگر اگر میں صرف اس کہانی میں صرف اچھے رنگ بھر دوں اور برے رنگ جو ہیں وہ ہٹا دوں، تو یہ ایمانداری نہ ہوئی۔ ایمانداری یہ ہوئی کہ میں ان اچھے خوبصورت رنگوں کے ساتھ یہ بدصورت رنگ بھی بھروں، جس میں انسان کسی کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے، اور وہ عذاب ایسا عذاب ہوتا ہے کہ زندگی کاٹے نہیں کٹتی۔ انسان جائے تو کہاں بھاگ کے جائے، کہیں نہیں جا سکتا، رہنا وہی ہے، جینا وہی ہے، مرنا وہی ہے۔ تو بہت دفعہ سوچا کیوں نہ اچھی طرح جیوں، مگر اچھی طرح جینا آپ نے جینے نہ دیا، اچھی طرح ہی آپ نے جینے نہ دیا۔ آپ نے زندگی میں ایسے آپ نے الفاظ اٹھائے، ایسے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ایسے آپ نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھے ہر طرح کی باتیں سنائی،
اور میں سن کے چپ ہوتی گئی اور چپ ہوتی گئی، یہاں تک کہ چپ ہوتے ہوتے اب میں ایک مجسمہ بن گئی ہوں۔ میرے اوپر کسی بات کا اب کوئی اثر نہیں ہوتا، میں خاموش سنتی ہوں اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ لیٹ جاتی ہوں۔ یہ کمرہ جو ہے یہ میری سمجھیے کہ یہ میری جاگیر ہے۔ اس کمرے میں میری یادیں دفن ہیں، اس کمرے میں بہت کچھ ہے، اس کمرے میں وہ کچھ بھی ہے جو کووڈ کے زمانے میں نے کہا، جو تکلیف اس وقت تھی وہ جو میں نے بیان کی وہ بھی ہے، جو کبھی خوشی ملی وہ بھی ہے، جب دکھ ملا، جب ایسا غم ملا جیسا حسین آپا کا غم ملا جو بھرنے والا نہیں ہے، یہ ایسا غم ہے جو بھر نہیں سکتا۔ اس غم کو لے کے میں کہاں تک چلوں گی مجھے نہیں پتا۔ میں خوش بھی رہنا چاہتی ہوں، پر یہ دکھ جو ہے مجھے خوش نہیں رہنے دیتا۔ میں جب کمرے میں ہوتی ہوں تو بہت اکیلی ہوتی ہوں اور بہت دکھی ہوتی ہوں۔ ان لمحوں کو یاد کرتی ہوں جو میں اپنی آپا کے ساتھ گزارے تھے، ان خوشیوں کو یاد کرتی ہوں جو میں نے آپا کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ لمحے، وہ وقت، وہ زندگی میں جو بھی لمحے ہم نے اپنے ساتھ گزارے تھے، ہنسی خوشی، ہنستے ہوئے، بولتے ہوئے، اور کبھی کسی سے شکایت نہ کی، اپنے دکھ ایک دوسرے کو ضرور بتائے، یہ بات ہے۔ میرے دکھ آپ جانتی تھی، آپ کے دکھ میں جانتی تھی، اور کوئی نہیں جانتا۔ اب میں کس کو بتاؤں؟ اب میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ میں بس ایک مجھے سمجھ نہیں آتا جو میری باقی کی زندگی بچی ہے وہ کس لیے بچی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مجھے کوئی کام کرنا ہے، کس راہ گزر پہ جانا ہے، کس راستے پہ مڑنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، یہ سب سمجھ میں نہیں، ابھی سب کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ آگے کی دنیا کیسے ہوگی، ہمیں تو ویسے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہوگا۔ بھلا کیسا ہوگا کہ جب نہ کسی کا خیال ہوگا، نہ کوئی سوچنے کی بات ہوگی۔ زندگی میری ہے، اسے مجھے ہی گزارنا ہے، بلکہ اب تو شاید تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، وہ بھی گزر ہی جائے گا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے تبدیل کر سکوں، کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ تھوڑا سا اعتبار اور یقین اور تھوڑا سا یقین اور اعتبار اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہمیں بہت سی چوٹوں سے بچا سکتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ زندگی میں اگر کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہوتے تو زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں سفر پہ بھیجا گیا ہے، اور زندگی وہی بنتی ہے جو ہم بناتے ہیں۔ ہمیں اس کے بنانے میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، بہت سے احساسات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور آج جب ہم زندگی کے اس موڑ پر ہیں، جب سورج غروب ہونے کو ہے شاید،
اور شاید یہ جو نیم اندھیرا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ زندگی ایک عجیب گورکھ دھندا ہے، کسی کی سمجھ میں آج تک شاید نہیں آیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ میں تو نہیں سمجھ سکی کہ مجھے یہ زندگی کہاں لے جا رہی ہے، کہاں لے جاتی ہے، کہاں سے واپس لے آتی ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے اور کون صحیح معنوں میں نفرت کرتا ہے۔ میں ابھی جس راستے پہ جا رہی ہوں یہ راستہ کہ مجھے کہاں لے جائے گا مجھے نہیں معلوم، مگر یہ راستہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے اور چلتے چلتے اچانک اس میں موڑ آ جائے گا یا اچانک مجھے ٹھوکر لگے گی اور میں گر جاؤں گی، پھر اللہ میاں مجھے بہت شفقت سے اٹھا لیں گے کہ اٹھ جاؤ ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ میں پھر اس راستے پہ چل پڑوں گی، میرے پاس کچھ زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں کیا شاید، اور اگر کیا ہے تو شاید بہت کچھ کیا ہے، لیکن میں اس کو کبھی گناتی نہیں ہوں۔ میں نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا اور ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کیا، اور آخر کار مجھے وہ کام چھوڑنا پڑا جہاں میں عورتوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اب اسی حال میں ہیں، میں یہاں ہوں۔ میں کب تک کسی کا ساتھ دے سکتی تھی؟ یہ ظاہر ہے کوئی کسی کا زندگی بھر ساتھ نہیں دے سکتا، ہم کبھی تو ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی بچھڑ جاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اگر ہیں تو میری باتیں سنتی رہیے، آپ کو ان باتوں میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ضرور نظر آئے گی جو آپ کو دل سے لگے گی اور آپ سوچیں گے کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ یہ غزالہ نے کیا کہا ہے۔ سوچیے تو صحیح کہ ابھی میں نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس کو ہزاروں مطلب نکلیں گے۔ میں تھکی نہیں، میں زندگی سے تھکی نہیں ہوں، میں تھکی نہیں ہوں، مجھ میں بہت ہمت ہے، اور میں اسی ہمت کے سہارے آگے بڑھتی جا رہی ہوں، اور اسی راستے میں جو لوگ مجھے ملتے ہیں ایسے جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتی جا رہی ہوں، اور اللہ سے مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں سب کی مدد کر سکوں، سب کو خوشیاں دے سکوں، اور اپنے لیے بھی تھوڑی سی خوشیاں بچا کے رکھ سکوں۔ خدا حافظ۔